ہیں اور کلیئر کرنا چاہتے ہیں. سو ٹیکنگ کیو فرام دس, ڈو یو نو واٹ از دا آبجیکٹو آف تربیہ ان رفا؟ تربیہ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے پوچھوں, میں ابھی میں نہیں پوچھتا نا مسئلہ نہ ہو جائے کہیں. واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف, ہر چیز کا آبجیکٹیو ہونا چاہیے نا. سو تربیہ بھی ہمارا ایک جاب ہے اور بڑا اہم جاب ہے, اس کے بھی آبجیکٹیو لکھے گئے تھے. جی وہ تو رفا کی ہے جی, رفا کے پھر ہر ڈپارٹمنٹ ہر ایک کو یہ اس پہ کرنا پڑے گا. ہم نے تربیہ کے آبجیکٹیو لکھے تھے, میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. میں اس طرح پریزنٹیشن نہیں کر رہا ہوں جس طرح سے وہ جو ایک سیکوینس ہے, میں ڈسکشن میں ہی کر رہا ہوں تو بیچ بیچ میں جو چیزیں ڈسکشن میں آتی رہتی ہیں وہ, اینڈ یو ایوری مینٹر مسٹ نو دیٹ. آپ ذرا پڑھ دیجیے. Clarify the concept of life to students. That's the first thing. Teachers teach students how to make arrangement for the establishment of farais in their lives, make themselves strong enough to refrain from munkarat, enable students for life vision engineering, translating concept of life into their lives, develop leadership qualities in students. یہ ہمارے آبجیکٹیوز آف تربیہ اسپیشلی. ان کا یہ آبجیکٹیو نہیں ہے کہ ان کو میتھس پڑھا دیں یا وہ کرا دیں, لیکن تربیہ جو ہے اسٹوڈنٹ تربیہ, اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ لائف کا کیا کانسیپٹ ہے, زندگی کیا ہے, زندگی کیوں ہے, کہاں سے شروع ہوئی ہے, کہاں ختم ہوئی ہے, کہاں جا رہی ہے, اس دنیا میں ہم کیوں موجود ہیں, یہ کانسیپٹ کو کلیئر کرنا ہر اسٹوڈنٹ کے اندر ہماری تربیہ کی ذمہ داری ہے. سو یہ چیز ہم کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. لائف اینڈ لیونگ کا پورا کورس ہے جو ہم پڑھاتے ہیں, اس کے اندر لیکچرز ہیں جو ہم کرا رہے ہوتے ہیں, اس میں یہ مینٹرنگ ہے جو ہم کرا رہے ہوتے ہیں. آل دس از کلیریفائنگ دی کانسیپٹ آف لائف. کانسیپٹ آف لائف بہت سارے ہیں نا, ایک تو ہمارا اور کون سے کانسیپٹ آف لائف ہے. میں ریلیجنس کی بات نہیں کر رہا ہوں جی, میں کانسیپٹ آف لائف کی بات کر رہا ہوں. ریلیجن از ٹورڈز, ریلیجن میں اور کانسیپٹ, ہر ریلیجن کو کانسیپٹ آف لائف دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ Sir, fundamentally تو religions کے بارے میں define اس طرح کیا جاتا ہے. ریلیجن از اباؤٹ ریچولس. معذرت کے ساتھ ریلیجن ڈیفائنز. سو دنیا میں بہت سارے ایسے ریلیجنز ہیں جو کسی کانسیپٹ آف لائف پہ بات نہیں کرتے. مثلاً آپ کا جو یہ جو بدھ مت ہے اور جو کنفیوشس کا جو, اس میں کانسیپٹ آف لائف پہ وہ بہت زیادہ نہیں جاتے, وہ زیادہ تر بیہیویئرز اور ان پہ بات کرتے ہیں. سو ناٹ نیسسریلی, میں بائی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں. سو لیکن ہمارا کانسیپٹ آف لائف کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے بنایا نہیں, ہمیں اللہ نے ابھی وہ نہیں, میں کانسیپٹ آف لائف کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے. جی تو اس کا کانسیپٹ آف لائف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا, اپنی سروس کے لیے اور سبمیشن کے لیے پیدا کیا. اور یہ کوئی حادثاتی طور پر ہم سب نہیں آ گئے, کریٹر ہے اور اس کے پاس ہمیں واپس جانا ہے. بالکل بالکل, کہ ایک کریٹر ہے, اس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے, اس نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے, اور اس نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے, اس نے کچھ گائیڈنس دی ہے کہ, اور الٹیمیٹلی اس پہ چیک ہوگا. یعنی یہ ایک بہت موٹا سا میں کانسیپٹ آف لائف. اچھا کوئی اور بھی کانسیپٹ آف لائف ہے؟ اچھا یہ کانسیپٹ آف اسلام کا بھی ہے, یہی کرسچینٹی کا بھی یہی ہے, یہی جیوازم کا بھی یہی ہے, پرابلی کچھ حد تک یہ ہندو مت کا بھی ایسا ہی ہے. وہ کریٹر ایک نہیں ہے, 10,000 ہوں گے, اور ان کے اندر وہ اس کا نام جنت نہیں ہوگا, وہ اس کا نام کچھ اور ہوگا, لیکن یہ کانسیپٹ ادھر بھی ہے. کانسیپٹ آف لائف تقریباً ایسا بہت سارے ریلیجنز میں ہے, سلائٹ ویریشنز کے ساتھ. لیکن اور بھی کوئی کانسیپٹ آف لائف ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ سر ایک کانسیپٹ آف لائف یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے تو صحیح, لیکن وہ دنیا کو یا انسانوں کو کریٹ کر کے اب انڈیفرنٹ ہے کہ اب جس طرح سے چاہے. گڈ. اور ہاں جی ایتھیزم, یہ کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے سائنس کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے, خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نظام اسی طرح چلتا رہے گا, ایک دن ختم ہو جائے گا نیچرلی, یعنی نیچر خود ہی چلا رہی ہے اور خود ہی ختم ہو جائے گا. تو اس کا کانسیپٹ آف لائف کیا ہے اس میں؟ تو اس کے اندر کانسیپٹ لائف کیا ہے؟ ایک اور وے ہے وچ از کالڈ, ہمیں اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست. یعنی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از وی نیڈ ٹو ہیو مور اینڈ وی نیڈ ٹو انجوائے مور, بیکاز الٹیمیٹلی سب کو یہ تو پتہ ہے نا, موت تو پر تو سب کا ہے نا کہ موت سب مر جائے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ اچیو کیا جائے. آپ کو پتہ ہے یہ ایکچولی اٹس اے فارمل اسٹرکچرڈ کانسیپٹ. اس کا ایک نام بھی ہے, نہیں دیٹس ناٹ مٹیریلزم.
نہیں سیکولرزم بھی نہیں ہے, اس کا نام ہے Can you repeat the question, please? کہ یہ جو کانسیپٹ آف لائف ہے کہ لذت انگیزی اور ذائقہ اور ٹیسٹ اور یہ ہے اصل میں پرپز آف لائف. سر یہ مٹیریل ہیڈنزم, دس کالڈ ہیڈنزم. ہیڈنزم از اے باقاعدہ فارمل اسٹرکچرڈ. اب آج کل اب اس کے بہت زیادہ پیرو نہیں رہے, لیکن جو اینشنٹ گریکس ہیں نا, یہ ان کا مذہب تھا باقاعدہ ہیڈنزم. یہ جس چیز کو ہم یعنی باقاعدہ وہاں پہ وہ ہوتے تھے کیا کہتے ہیں ڈنرز ایسے ہوتے تھے, اس کا نام فیسٹ کہتے تھے اس کو. اب ہم جو فیسٹ آیا ہی ادھر سے ورڈ آیا ہوا ہے. اس میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا لگا ہوتا تھا بوفے کی طرح سے, اور لوگ کھاتے رہتے تھے, اور کھانے کے بعد بیکاز کھانا تو ذائقہ ہے نا, ایکچولی جو ہیڈنزم ہے ایکچولی پلیجر سیکنگ ہے, اٹس آل اباؤٹ پلیجر. تو زبان کے بعد کھانے کے بعد تو وہ پلیجر نہیں رہا, اب تو وہ پیٹ میں جائے گا تو گرانی ہوگی, تنگ ہوگا. سو دیور باہر ڈرم پڑتے تھے, باہر جاتے تھے, منہ میں انگلی ڈال کے اس کو وامٹ آؤٹ, اور تاکہ پیٹ خالی ہو پھر آ کے دوبارہ کھائیں گے. تو ساری رات یہ چلتا رہتا تھا کہ وہ کھانا کھاتے تھے. اور سو ہیڈنزم از اے باقاعدہ فارمل پریکٹس تھی, وہ ایز اے کانسیپٹ آف لائف کہ یار اس کے علاوہ کیا ہے دنیا میں, پلیجر ہی تو ہے نا, اور وہ پلیجر بس حاصل کرنا جیسے بھی ہو. سو میرا سے ورز یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا نا ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بس یہی ہے. دنیا میں بہت عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس ہیں. اب یہ جو آج کل یہ چل رہا ہے بڑے ایسے ایسے کانسیپٹ ہیں کہ یہ جو ورلڈ ہے, یہ جو زندگی ارتھ ہے, ورلڈ بھی نہیں, آج کل پولوشن پہ بڑا چل رہا ہے, اور تو کئی لوگ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ دونوں کانسیپٹ چل رہے ہیں بڑے مزے میں کہ اب وہ جب زلزلہ آیا تھا 2005 میں, تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ٹی وی کے اوپر آیا تو وہ زلزلے کا تذکرہ کر رہے تھے, کرتے کرتے وہ صاحب بولے, ہمارے مسلمان ہی تھے, کہنے لگے کہ یہ مدر ارتھ, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدر ارتھ ہم سے ناراض ہو گئی ہے. تو میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا یہ جو اس نے جملہ بولا ہے کہ مدر ارتھ دھرتی ماتا وہ ہم سے ناراض ہو گئی ہے اس لیے زلزلہ آیا ہے, یہ کیا کانسیپٹ آف لائف ہے جو ایک مسلمان دے رہا ہے. اچھا اس کو احساس بھی نہیں تھا, اس نے تو ایک جملے کے طور پہ بول دیا, لیکن واٹ ایور ہی واز سیئنگ واز سو بیڈ. اچھا یہ الفاظ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جمع ہوتے ہیں اور وہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. اچھا دوسری طرف وہ ہمارے ٹرمپ ٹائپ کے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دنیا ہے, اور اس دنیا کے اندر کو ہمیں اس لیے بنایا گیا کہ ہم اس سے مزے لیں, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کیوٹو ایکارڈ پہ سائن کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس میں پولیوشن کو ہمیں مل جائے یار, مزے کریں ہم اس میں, تو ہماری انڈسٹری آگے چلنی چاہیے, ہمیں پیسے آنے چاہیے, پیسے آئیں گے تو غریبوں کا فائدہ ہوگا, اگر جب خراب ہو جائے گی تو کیا ہوگا, ہم دوسرے کسی ایک پلانٹ پہ چلے جائیں گے. تو اسی لیے وہ چاند وان کی بھی پلاننگ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں کیا حرج ہے, بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ کی بات ہو رئی ہے, سائنٹسٹ ایسی بدماشی کر رہے ہیں ہی نہیں. سو پورے اس پہ ڈسکشن ہے. تو دیٹس آلسو اے کانسیپٹ آف لائف وچ از مور ہیڈنسٹک, کہ بھائی اپنے مزے کرو, اس میں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, یہ تو لامحدود قسم کے اس میں مزے ہیں, اور اپنے مزہ کر لینا پھر بعد کے دیکھیں گے. تو یہ دونوں ہمیں کانسیپٹ آف لائف کو کلیئر کرنا ہے. اس میں یہ بھی کہ اس دنیا کے ساتھ ہمارا کیا انٹریکشن ہے. یعنی میں آپ سے پوچھوں, کیا آپ کے خیال میں ایک ایز اے ہمارے کانسیپٹ آف لائف میں اس دنیا سے ہماری کیا ریلیشن شپ ہے ایز مسافر اینڈ ٹیمپرری اینڈ ساری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے, ہمیں فائدہ اٹھانے کی اور یا کی زینتوں کو اپنانے کی بھی اجازت دی ہے, لیکن وہ اس لمٹ کے ساتھ ہم نے حساب دینا ہے. So there is a concept of amana. There is a concept of amana, and we have to be responsible for whatever we consume. There has to be a balance and adl in it. There has to be کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں, یہ اس لیے دیے ہیں کہ وی بیکم بیسٹ اینڈ بیکم وہ جو وی پاس ان آخرہ. سو یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ بھی ہے, اور اس کے اندر ہمیں اس طرح کنزمپشن کرنی ہے کہ ہم جو حلال اور حق کے ساتھ کریں, اوور کنزیوم نہ کریں, چیزوں کو خراب نہ کریں. یہ ہماری امانت ہے, یہ اللہ کی اونرشپ ہے, ہماری اونرشپ نہیں ہے. وی آر اونلی خلیفۃ اللہ فی الارض, ہم اللہ کے اوپر, اللہ کے یہاں پر ایز ڈیپوٹی ڈیلیگینٹے ہیں یہاں پر, ہم خود نہیں کر سکتے اس چیز کو جو ہے وہ. سو اس طرح اور بہت ساری چیزوں میں میں بھی اس پہ نہیں جا رہا ہوں ڈیٹیل میں, لیکن یہ کانسیپٹ آف لائف کو بہت کلیئر کرنے کی ضرورت ہے ہماری, اور یہ بڑی چیلنج ہے اسٹوڈنٹس کے اندر. اور آج کل کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ اور یہ گوگل اور ایسی باتیں
پیدا ہو جاتی ہیں اور چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو کبھی غور سے دیکھیں تو انتہائی مطلب خوفناک، اور اس کے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ابھی آج کل یہ ابھی وہ ایک یعنی عورت واک، کیا ہے، عورت ڈے پورا منایا جا رہا ہے، اور عورت مارچ، اور اس کو کچھ اس طرح سے مطلب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کہ عورت کیونکہ اس کا ظلم ہوتا ہے تو پھر اس کا علاج یہ ہے، یعنی اب وہ ظلم کو وچ از اے ویری فیکٹ، اٹس آئی تھنک دیر از اے کنسنسس اینڈ کلیئرٹی کہ بہت سارا ظلم تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس کا جو سلوشن اس کے ساتھ ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، کیا وہی سلوشن اس ظلم سے نکالے گا؟ اس کو ایک ظلم سے نکال کے دوسرے ظلم میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. سو وٹ وی ہیو ٹو بی میں اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، روز ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی ہزاروں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. یہ آج کل گیمنگ پہ بہت کام چل رہا ہے، اور وہ جو گیمز ہیں وہ یعنی اب اتنی یعنی پہلے وہ موبائل فون آتے تھے، پھر موبائل فون کے ساتھ وہ واچز آ گئی، اور وہ اب ہر اسٹوڈنٹ کے پاس PS4 یا وہ ایکس باکس تو ہونا ہی چاہیے. سو وہ 40-50 ہزار روپے کے ٹیبلٹس بھی ہوں گی. اور میں اصلی میں گیمنگ پہ لا رہا تھا کہ وہ مطلب اب وہ ہر ایک کے پاس وہ ایک وہ نینٹینڈو اور ایکس باکس اور وہ جو PS اور پھر اس کے نتیجے میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ خرید لیا جاتا ہے، اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ پھر جی کرتا ہے، یعنی میرا بھی جی کرتا ہے یار، جب اس کی آپ گرافکس دیکھیں تو ذرا جی کرتا ہے کہ یار ہم بھی تو کھیل کے دیکھیں نا، ایک گاڑی چل رہی ہے اتنی اسپیڈ میں، اتنے مزے میں، ہم بھی جا رہے ہیں ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں، یا وہ کیا چیلسی اور لیورپول کا فٹ بال میچ ہو رہا ہے اور ہم بھی ذرا کک مار کے دیکھیں. اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ، اور پھر ٹائم ضائع ہوتا ہے بچوں کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ 29 مارکس ٹیچر نے فیل کر دیا، 1 مارک نہیں دیا. تو یہ سب کو جو چیلنجز ہیں، یہ ہمیں ان سب کانسیپٹ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ٹیچ اسٹوڈنٹ ہاؤ ٹو میک ارینجمنٹ فار اسٹیبلشمنٹ آف فرائض. جو ہمارے فرض ہیں، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، جو ہماری آبلیگیشنز ہیں، ان کی ہر ایک کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. ایز ٹیچر ہماری کیا آبلیگیشن ہے، ایز اسٹوڈنٹ ہماری کیا آبلیگیشن ہے. پھر جو منکرات ہیں، جو پروہیبیشنز ہیں، کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یار یہ تو ادھر تو جایا نہیں جا سکتا، یہ ہمارا کام ہے. اور پھر یہ ساری باتوں کو ایز کانسیپٹ سمجھنے کے بعد ان سب کو اپنی زندگیوں کو انفورس میں کرنا ہے. سو دیٹس جو لائف ویژن انجینئرنگ ہے، کہ اپنے لائف کا ایک لانگ ٹرم ویژن بنایا جائے اور اپنی زندگیوں کو انجینئر کیا جائے. باقاعدہ ویل ڈیزائنڈ پروسیس ہونا چاہیے. اپنے لائف کی ٹرانسفارمیشن از ناٹ اے ایونچوئل اور حادثاتی نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو بی این انجینئرڈ پروسیس. انجینئرنگ میں اس ٹرم میں وہ والی انجینئرنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. انجینئرنگ کا مطلب یہ کہ ایک انجینئرنگ کا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ پہلے ڈیزائن کرتے ہو، پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہو. سو اٹ کین ناٹ بی حادثاتی، اٹ ہیز ٹو بی این انجینئرڈ پروسیس. اور آخر بات یہ کہ لیڈرشپ، بیکاز وی ہیو ٹو آل آف اس ہیو ٹو ہیو اے ٹرانسفارمیشنل رول. سو وی نیڈ ٹو ٹرانسفارم ناٹ اونلی آور سیلوز بٹ ادرس. اینڈ لیڈرز آر بیسیکلی when we may say lead، اس کا مطلب we will have our students will have a transformational role. So یہ objectives of تربیہ ہیں اور یہ بہت ویل ڈیفائنڈ ہے، اور یہ ہمارے سارے تربیہ ڈپارٹمنٹ کو بالکل ٹھیک سے پتہ ہونا چاہیے اور ہمارے سارے اساتذہ کو پتہ ہونا چاہیے. بیکاز مربی آپ لوگ ہیں، تربیہ ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیٹر ہے، اصل مربی ٹیچر ہے اور اصل مینٹر ٹیچر ہی ہے. سو یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری کلیئر. اس کے اوپر میری ریکویسٹ یہ ہوگی تربیت ڈپارٹمنٹ سے اس پہ پورے ڈسکشنز رکھیں، یہ پورے آبجیکٹیوز کے اوپر، اس کے اوپر پورے اس کے کانسیپٹ پہ بات ہونی چاہیے. ہم کچھ بات آج